السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے خبر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن جو کہ چاند پر روانہ ہو چکا ہے. اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بری خبر یہ ہے کہ IMF کی شرائط پر پھر سے عمل درآمد کرنا ہوگا. مہنگائی جو پہلے سے ہی کنٹرول میں نہیں ہے، مزید مہنگی ہوگی. گیس بھی، پیٹرول بھی اور بجلی بھی. کیسے کنٹرول کرے گی اس کو حکومت، اس پر بات. اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی آج یوم صحافت کا دن. آزادی ہے، یوم صحافت، لیکن اس کے باوجود خوزدار میں دھماکہ اور اس دھماکے کے نتیجے میں صحافی صدیق مینگل سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. مزمل صاحب، پاکستان کے لیے اچھا دن، پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ کر دیا ہے ہم نے. کتنا سکسیسفل یہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں، سال پہلے انڈیا کے ایسٹروناٹس چاند پر پہنچے تھے تو پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ تھی کہ پاکستان نہیں گیا، انڈیا پہنچ گیا. تو اب امید کرتے ہیں 5 دن لگیں گے ان کو. تو 5 دن بعد اگر یہ چاند پر اتر جاتے ہیں چائنا کے تعاون سے، تو وہ دوست جو پاکستان کو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے. تو اگر 5 دن بعد ہم چاند پر پہنچ گئے تو ان کی تسلی ہو جائے گی کہ ہم بھی چاند پر پہنچ گئے ہیں. اگر بھارت چاند پر پہنچا ہے تو اس وقت چونکہ مجھے یاد ہے بڑی ڈیبیٹ تھی کہ جی دیکھیں بھارت چاند پر پہنچ گیا اور ہم ابھی کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں. بڑا کمپیریٹیو انالیسس تھا. تو آج چلا گیا پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن اور 5 دن بعد یہ تو پہنچ جائے گا چاند پہ. تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. اور یہ مشن ہے ٹھیک ہے نا، چائنا کی کولیبوریشن ہے بیسیکلی. تو چلیں، پاکستان کا پرچم چاند کے مدار میں پہنچنے والا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اور ممالک کے پرچم چاند کے مدار میں پہنچے ہیں. سائنس کے سینٹیمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں بھی بڑی سائنس چل رہی ہے. میں بھی 1-2 خبروں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو بابر ستار صاحب نے آج DGIB کو، انٹیلیجنس بیورو کو توہین عدالت کا نوٹس بھی دیا ہے اور ان کی درخواست خارج کی ہے. اس سے پچھلی پیشی پہ انہوں نے پیمرا اور دیگر اداروں کو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا، FIA وغیرہ کو. تو اور ان سب اداروں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ آڈیو ٹیپس والا کیس نہ سنیں. تو اس درخواست پر بابر ستار صاحب نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پہلے 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کیا. آج DGIB کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھجوا دیا. اب میری اس میں یہ رائے ہے، ویسے عدلیہ کا احترام پاکستان کے آئین کے تحت بہت ضروری ہے. یہ جج پر اعتراض کر کے ٹرانسفر کی درخواست دینا ایک معمول کی کارروائی ہے. روزانہ عدالتوں میں ایسے ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا دیتا ہے. اور تحریک انصاف بھی دیتی رہی ہے، مسلم لیگ نون نے بھی دی ہیں، عام کلائنٹس بھی دے دیتے ہیں ہائی کورٹس میں کہ آپ نہ سنیں میرا کیس. 2 طرح کی ججز کی رائے ہوتی ہے. ایک ججز ریکیوز کر لیتے ہیں، ایک ججز کہتے ہیں نہیں ہم سنیں گے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی سٹیج بھی کیا ہے لیگلی. آپ کس سٹیج پر جا کر اعتراض کر رہے ہیں. اگر کیس کافی پروسیڈ ہو گیا تو پھر اعتراض کر رہے ہیں تو جج نہیں، پہلے دن کریں تو ریکیوز کر لیتے ہیں جج. لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اس کے جواب میں توہین عدالت کی درخواست دے دی جائے، کارروائی شروع کر دی جائے. میرا بھی ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اٹس ٹو مچ، کیونکہ پھر تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف درخواستیں کہ وہ نہ سنیں، بشرا بی بی نے اور عمران خان نے دی ہوئی ہیں، ان پر بھی پھر توہین عدالت کی کارروائی عمران خان اور بشرا بی بی پہ ہو جانی چاہیے. اور پھر جو کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز قاضی فائز عیسیٰ نہ سنیں، انہیں بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دینے چاہیے. کیونکہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ مخصوص نشستوں والا کیس بھی لگ گیا ہے. 8 مئی کو اس کی ہیرنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 2-3 دن سے جب اس کیس کو فکس کرنے کی بات ہو رہی تھی تو PTI نے ایک چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ایک اٹیک کھولا ہوا تھا. PTI کے اپنے ایکس ہینڈل سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ٹویٹس کیے گئے، پوسٹرز ٹویٹ کیے گئے اور ہائی لائٹ کیا گیا. تو آج چیف جسٹس صاحب نے تو اس بینچ کی سربراہی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو کہا ہے کہ وہ بینچ کو لیڈ کریں، اور اطہر من اللہ صاحب ہیں اور محمد علی مظہر صاحب ہیں. تو انہوں نے تو خود کو ریکیوز کر لیا ہے کہ اس سارے کے بعد. لیکن بابر ستار صاحب نے اس پہلے بھی حکومتی عہدیداروں کو جرمانے کیے ہیں. پہلے انہوں نے DC اسلام آباد کو سزا بھی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کافی سخت ہیں یہ فیصلے، کیونکہ ہمارے ہاں یہاں تو آپ لکھ دیں آئین اور قانون میں
کہ آپ جج کو یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ وہ میرا کیس نہ سنیں. اگر اور ایک پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کر دے یا پارلیمنٹ، تو تاکہ پاکستان پورے میں کوئی بھی درخواست نہ دے کہ آپ میرا کیس نہ سنیں. اور اگر یہ درخواست سول جج کے بارے میں بھی دی جاتی ہے، سپریم کورٹ میں بھی دے دی جاتی ہے، وہ کلائنٹس اس رائٹ کو یوز کرتے ہیں، تو پھر اس پر اتنی سخت آرڈرز دینا مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہے. اچھا، لیکن مزمل صاحب یہ ججز میں تقسیم کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اظہار اطمینان کرتی ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس جج کے پاس ہمارا کیس ہو. سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر ستار صاحب کوئی پہلے جج ہیں جن پر عدم اعتماد کیا گیا ہے، یا وہ کوئی آخری جج ہوں گے جن پر عدم اعتماد کیا گیا ہے. میرے خیال میں عدم اعتماد پر ججوں کا ٹالرنس لیول ایک ہوتا ہے. ایک جج اس درخواست کو ایک میگنانمٹی سے دیکھتا ہے کہ ان کے اعتراض کرنے والے کے اعتراض میں کتنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، اس کو ریکیوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ فیصلہ جج نے کرنا ہے. نیچے تو جب نیچے ٹرائل کورٹس میں تو سیشن جج کو بھی درخواست دے دی جاتی ہے کہ آپ کیس میرا ٹرانسفر کر دیں، اور سیشن جج فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ ایڈیشنل سیکشن جج یا سول جج یہ کیس سنیں یا اسے ٹرانسفر کر لیا جائے. لیکن ہائی کورٹس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس کو درخواست دے دیں یا سپریم کورٹ میں کہ یہ جج نہ سنیں. اس جج نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اوپر اعلیٰ عدلیہ میں کہ وہ سنیں یا نہ سنیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، بابر ستار صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ انکار کر دیں درخواست کو، وہ کہیں کہ میں ضرور سنوں گا، اور وہ کہیں کہ میں اس کیس کو سننا چاہتا ہوں اور میں ریکیوز نہیں کرتا. میں ان کے اس رائٹ سے انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ چینج آف کورٹ کی یا چینج آف جج کی جو اپلیکیشنز ہیں ان پر وہ جیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ ایسے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں آپ نے کہا ہے میں کیس نہ سنوں، میری توہین ہو گئی عدالت کی. ایسا نہیں ہے. یہ ہزاروں لاکھوں درخواستیں آج تک آئی ہیں، ہزاروں لاکھوں میں سے ہزاروں لاکھوں میں ججوں نے ریکیوز بھی کیا ہوگا، ہزاروں لاکھوں میں ریکیوز نہیں بھی کیا ہوگا، اور کہا ہوگا نہیں میں نے سننا ہے. اور ہزاروں لاکھوں پریسیڈنٹس ایسے بھی ملے ہوں گے جب جج نے کہا ہوگا میں نے نہیں سننا. ایک رائے ہے کہ جب جج کو کہہ دیا جائے کہ آپ نہ سنیں، تو جج کسی کیس میں پرسنل تو نہیں ہوتے، وہ کہتے اچھا میں نہیں سنتا، آپ کسی اور جج سے سن لے گا. کسی بھی کلائنٹ کو یہ رائٹ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جج لے، لیکن جج تو پھر عدلیہ نہیں لگانا ہوتا ہے نا کہ وہ جس مرضی کو دوبارہ لگا دے چیف جسٹس بھی. تو اگر بابر ستار صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے ریکیوز، حالانکہ اگر ریاست ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، ریاستی کوئی ذات تو نہیں کہ ریاستی ادارے کر رہے ہیں، تو وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ میں نہیں سنتا، میرا اس میں اتنا سننا کون سا ضروری ہے، کوئی بہت ہی پرسنل میٹر تھوڑی ہے کہ آپ نے سننا ہے، آپ ریکیوز بھی کر سکتے. لیکن میں کہتا ہوں جی وہ یہ ان کا اختیار تھا، انہوں نے اختیار استعمال کیا اور ریکیوز نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو اس کو میں جوڈیشل ایکٹیویزم سمجھتا ہوں کہ جی آپ نے چونکہ میری عدالت میں یہ درخواست دی ہے کہ میں یہ کیس نہ سنوں، یہ میری توہین ہو گئی ہے، میں آپ کو توہین عدالت میں اندر کر دوں گا، یہ کورٹ کی بڑی توہین ہو گئی ہے اور آپ کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. میرے خیال میں دس از ٹو مچ. اور بابر ستار صاحب کو ایک وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جج کو جو ہے وہ دونوں فریقین کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. جج کا رویہ جو ہے وہ ملزم کے ساتھ اور مدعی کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کی آڈیو ٹیپس ہیں تو وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، ہم اس پہ نہیں عدالت کرے گی، فیصلہ کرے گی. اچھا مزمل صاحب، آئی ایم ایف ایک بار پھر سے عوام کے مفاد میں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. نظر نہیں آتا اس میں عوام کا مفاد کہ گیس مہنگی ہو جاتی ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرول مہنگا کرنا پڑتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کی سننی ضرور پڑتی ہے. ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے آئی ایم ایف سے، ظاہر ہے دوسری کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن آخر کب تک یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت نے تاجروں پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے. یہ تاجر مہنگی بجلی خرید لیں گے، انکم ٹیکس نہیں دیں گے، ریٹرن نہیں فائل کریں گے. کیونکہ اگر یہ 27 لاکھ تاجر ریٹرن فائل کرنے لگ جائیں، ٹیکس دینے لگ جائیں، میرے خیال میں بجلی مہنگی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، گیس مہنگی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. پیٹرول کے بارے میں تو نہیں میں بات کرتا، وہ انٹرنیشنل فینومینا ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکس، ابھی پچھلے دنوں ایف بی آر میں بہت افسران کو کھڈے لائن لگایا گیا ہے، اور ایف بی آر کے اوور آل اور اس میں اصلاحات کی بہت بات کی جاتی ہے کہ ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے. میں مانتا ہوں ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے. ایف بی آر کی ناکامی کی وجہ سے آج پاکستان اس حال میں ہے. یہ سب باتیں ایک حقیقت ہے، ہمیں ایف بی آر کو اوور آل کرنا پڑے گا، حقیقت ہے. لیکن
جو جس طرح افسران کو نکالا گیا اس پر بھی بہت سے سوالات ہیں. میں ان سوالات کو جائز نہیں سمجھوں. چلو کام شروع تو ہوا نا, آپ نے کہیں سے تو اصلاحات شروع کی ہیں نا, غلطیاں صحیح کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا, لیکن اصلاحات جاری رکھنی چاہیے. بریک پر جانے سے پہلے سوال یوم صحافت کے حوالے سے, کتنی آزاد صحافت ہے پاکستان میں آج کے دن کو اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے؟ سیلیبریٹ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ آزادی کتنی ہے صحافت میں آج. اور صحافی صدیق مینگل ہے, اس کے حوالے سے بھی جہاں بالکل وہ تو جس ایریا میں ہے, ہمارے ہاں وار زونز ہیں, وہاں پر جو صحافی ہیں جو دہشت گردی کے شکار علاقے ہیں, وہاں تو صحافی بالکل اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کر رہے ہیں. میں بلوچستان کے, فاٹا کے, ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں, پنجاب اور پنجاب. لیکن ہمارے یہاں بھی جرنلسٹوں پر بہت دباؤ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی جرنلسٹ بہت آزاد فضا میں سانس لے رہا ہے اور آزادی سے کام کر رہا ہے. بہت آزادی بھی محدود ہے اور کام کرنا بھی بہت مشکل ہے. ناظرین کو اندازہ نہیں کہ ہم بھی آپ سمجھیں کہ بہت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ تک کچھ سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پہنچانا آسان نہیں ہے. ٹھیک, مجھے بریک اناؤنس کرنا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے یہیں سے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. مزمل سہروردی صاحب پروگرام میں میرے ساتھ پہلے سے موجود. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں. ازما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. 38 پروگرام سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ شروع کر چکی ہیں اس وقت. مزید پروگرامز بھی ترقیاتی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں, ہو سکتے ہیں؟ یہ پروجیکٹس ہیں جو 38 پروجیکٹس ہیں. باقی جو ترقیاتی کام ہے وہ تو روٹین میں چلتے رہتے ہیں, جس کے اندر لاہور جو ہے اس کی 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کی تمام گلیاں, اس کی تمام جگہیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونی ہیں, وہ سب نئی بننی ہیں. اور لاہور میں کوئی گلی محلہ کو ایسا رہ نہیں جائے گا کہ جہاں پر ترقیاتی کام نہ ہوئے ہوں. باقی ترقیاتی کام جو ہے ان کو تو میں ان پروجیکٹس میں لا ہی نہیں رہی. جو ان کی 587 جو پورے پنجاب کی روڈز ہیں جو انٹر سٹی ہیں یا انٹرا سٹی ہیں, وہ پچھلے 5 سال میں ان کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا تھا. سو وہ بھی سی ایم صاحبہ شروع کر چکی ہیں. اس میں 4 یا 5 آلریڈی 2 مہینے کے اندر کمپلیٹ جو ہے وہ روڈز ہو چکی ہیں. سو اب یہ مزید بھی جو ہے یہ تمام روڈز جن کو اتنے بڑے بڑے کھڈے تھے. مزمل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ انہوں نے بڑا پوزیٹیو سا سوال کر لیا آپ سے, جس سے آپ کو فل ٹاس مل گئی, آپ نے سارے پروجیکٹ گنانے شروع کر دیے. دیکھیں آپ فیلڈ ہاسپٹل لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, پر ایک رائے ہے کہ وہ تو شہباز شریف لائے تھے, پھر بزدار دور میں بھی آئے, تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ پرانوں پہ نئی مور, نئی شکل, نئی برانڈنگ, پرانی فلم نئی شوکیسنگ کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ یقیناً فیلڈ ہاسپٹل جو ہے شہباز صاحب کا آئیڈیا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے اپنے دور حکومت میں 11 فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ دیے تھے. اس کے بعد نلائکوں کی حکومت آ گئی. ان نلائکوں کی حکومت نے اس سے کوئی کام نہیں لیا, نہ اس کو آگے بڑھایا بلکہ ان کو ڈمپ کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے زیادہ کیے پروجیکٹ. میں ریکارڈ سے ثابت کر سکتی ہوں, غلط کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اب جو چیف منسٹر صاحبہ نے پہلے مرحلے میں جس کو لانچ کیا ہے اس میں جو ہے وہ 12 بڑے فیلڈ ہاسپٹل اور جو باقی چھوٹے ہاسپٹلز ہیں جو ہر گلی محلے کے اندر بھی گھس جائیں گے, جو جہاں پر بڑی بڑی ایمبولینسز نہیں جا سکتی, جہاں پر بڑی چیزیں نہیں جا سکتی, وہ فوری طور پر وہاں سے کمیوٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو. تو یہ پروجیکٹ کل بھی مسلم لیگ نون کا تھا, یہ پروجیکٹ آج بھی مسلم لیگ نون کا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نلائکوں کو جو ملا تھا یہ اس کو بھی آگے نہیں لے جا سکے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہ بھی ہم ان کو دے کے گئے تھے, ادویات جو فری ملتی تھی ہاسپٹلس کے اندر بھی, اور کینسر پیشنٹس کو بھی ملتی تھی, کارڈیاک پیشنٹس کو بھی ملتی تھی, انہوں نے وہ بھی بند کر دی. حالانکہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر تھی, انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا تھا. وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ریوائز کر دیا. اور اب بلکہ ان کا اب ویژن یہ ہے کہ ہمیں جو یہ پیشنٹس ہیں, ایک تو کینسر کے پیشنٹس, آپ کو یاد ہوگا کہ اس بزدار کے دور میں احتجاج بھی انہوں نے کیے تھے کہ جی ہماری میڈیسنز جو ہے وہ بند کر دی ہیں, اور اس میں بہت سارے خبریں سننے کو ملی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں رینیو کیا جا رہا, اس میں کیا ایشوز ہیں. تو ان کو نہ صرف بڑھا رہی ہیں, ان پیشنٹس کو جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور اب ان کے گھروں کے اوپر ان کو میڈیسنز جو ہے وہ بھجوائی جائیں گی, ان کو کسی اسپتال کا آ کے دھکا نہیں کھانا پڑے گا. پنجاب جو ہے وہ زرعی صوبہ ہے اور پاکستان کی زیادہ فوڈ باسکٹ پنجاب سے جاتی ہے, تو کسان
تو مر رہا ہے آپ سے ناراض ہو رہا ہے. کہتے ہیں آپ شہروں کی حکومت ہیں, جی ٹی روڈ کی حکومت ہے, چاہے شہروں میں کی مسلم لیگ نون ہے, دہی سے پیار کم کرتی ہے, شہروں کے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتی ہے, یہ بات اس طرح سے اورنج رائس بنا لیتے ہیں. کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں, اگر آپ خرید لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فیکچولی غلط ہے کہ کاشتکار یا دیہاتی ہمارے ساتھ نہیں ہے, یا ہم جو ہے شہروں کی پارٹی ہیں. اس دفعہ 2024 کے ریزلٹس نکال کے دیکھیے, ہم دیہاتوں سے جیتے ہیں. ہر ایک مطلب جو ایک وہ امپریشن تھا نا کہ ہم صرف لاہور, پنڈی, فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرالہ, یہ آپ ہیں, آپ یہ ہیں. نہیں تو اب اس دفعہ تو نہیں ہے, چلے اس دفعہ تو ہم لاہور پنڈی ہے لیکن گجرانوالہ فیصل آباد نہیں رہا. لیکن میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک امپریشن جو سوال بھی آپ نے کیا تھا, یہ درست نہیں ہے, فیکچولی درست نہیں ہے. مسلم لیگ نون ہمیشہ پرو جو ہے وہ فارمر رہی ہے. شہباز صاحب کے پچھلے جو 2 ادوار تھے ان کو نکال کے دیکھیے, جتنا فیسیلیٹیٹ کاشتکار کو ان کے دور میں کیا گیا, اور اب جو ایشو ہے, یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کہہ رہی ہیں ناراض ہو رہے ہیں, اب ان سے پوچھ لیجئے کہ جو ان کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہیں, کیا انہوں نے عاشق کرمانی جو ہمارے وزیر زراعت ہیں ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑا اکاڑا سے؟ یہ فیکٹ ہے نا, فیکٹ تو چینج نہیں ہو سکتے. اور یہ ہے کہ کسانوں کے اندر بھی 2-3 گروپس ہیں. اب جو وہ کسان جو انتشار اور پولیٹیکلی یوز ہونے کے جو ہے وہ لیے تیار نہیں ہیں, مطلب یہ ان کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی اور وہ لوگ اس کو جو ہے وہ اچھال رہے ہیں جنہوں نے 2 کسان شہید کیے ہیں لاہور میں. نون لیگ میں بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں اس سے پہلے, لیکن اب یہ خبریں کچھ زیادہ گردش کر رہی ہیں جب اسحاق ڈار صاحب کے پاس ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ آ گیا. کیوں ضروری وہ کہتے ہیں آپ کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی لگا رہے ہیں, آپ کو نہیں ڈپٹی پرائم منسٹر لگائیں گے, ڈپٹی وزیر اعلیٰ نہیں لگائیں گے. ضرورت کی بات ہے, ضرورت کی بات ہے, جب اگر دل چاہے گا لگا لیں گے بھائی, مطلب ہمیں کوئی روک سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ ان کو اپنی جو ان کا پالیسی ہے یا اپنا گورننس کا ماڈل ہے, ان کو اس پہ کیا چاہیے. اب اس کے اوپر ہمیں ABCD تو ڈکٹیٹ کر نہیں سکتا. جن کے اپنے دور حکومت میں ان الیکٹڈ خواتین جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر چیف منسٹر بن کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ تو ہمیں نہ سکھائے نا. ہمیں پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب کم از کم ایک کیلیبر کے آدمی ہیں, انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو یقیناً شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کو وہ آگے ہی لے کے جائیں گے. اور جہاں تک ڈپٹی چیف منسٹر کی بات ہے تو میری وزیر اعظم کی مرضی ہے. کسی نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ 3 خواتین کی ٹک ٹاک کی حکومت ہے؟ ہاں بڑی دفعہ میں نے کہا جلنے والی اللہ تجھے بھی دے. مریم اورنگزیب, عظما بخاری, جلنے والی اللہ پنجاب کو ہاسٹیج کر لیا ہے اور ٹک ٹاک پہ حکومت بنا دی ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو خود سارا وقت رہتے ہی ٹک ٹاک پہ ہیں, انہوں نے کام بھی کوئی نہیں کرنا, صرف ہم کم از کم ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میری چیف منسٹر کو دکھا, ان کا کوئی بھی ٹک ٹاک نکال لیں, وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو کسی فیلڈ ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوئی, کسی اسپتال کا دورہ کرتی ہوئی, کسی اسکول کا دورہ کرتی ہوئی, کسی بازار کا دورہ کرتی ہوئی دکھیں گے. جو باقی چیف منسٹر ہیں, خاص طور پر جو KPK کی جو حکومت ہے, وہ آپ کو جو ٹک ٹاک ان کی ہیں, مطلب اب میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عظما ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اس طرح سے ویجیلنٹ اور ایکٹیو نہیں ہے جس طرح تحریک انصاف کی رہی ہے. اب تو بہت ہے, بہت سے بلنڈرز اور غلطیاں کر رہے ہیں وہ جو انہیں نہیں کرنی چاہیے, یا وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے میڈیا سیل میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کچھ ہیں. پوچھنے لگ گئی کہ وہ 800 روپے کا سوٹ کہاں سے ملتا ہے, میں نے بھی لینا ہے. انہیں کہیں پھولوں والی قمیض جو ہے نا وہ جو پہنتی ہے مریم نواز. اچھا مجھے یہ خواتین نے پوچھا, ایک آدمی میں شادی پہ بھی گئے, نہیں ملتے اتنے سستے کپڑے, بیٹے ملتے ہیں, آپ انارکلی جاؤ وہاں پہ آپ کو سٹچ بھی مل جائیں گے. میں نے جو دیکھو اس وقت بات ہو رہی تھی عید شو تھا, اور اس پہ CM کی جو ہے وہ ڈریسنگ سینس کی بات ہو رہی تھی, اور میں نے کہا کہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل بہت چینج کر لیا ہے. دیکھو ایک تو صاحب استطاعت خاتون ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈیزائنر کپڑے نہیں کیوں نہ پہنے بھائی, اگر اللہ پاک نے ان کو دیے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہ پہنے, اور موقع کی مناسبت سے ہے نا. لیکن جو اب ڈیلی روٹین کی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, جب وہ روز چیف منسٹر ہاؤس آتی ہیں, پھولوں والی قمیض آپ لے لیں, پھولوں والی قمیض ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گی 800 روپے کی. آپ اس کے ساتھ پہلے آپ کے پاس دوپٹہ ہے, سفید شلوار انہوں نے پہنی ہوتی ہے, تو 800 روپے کی قمیض بن گئی نا اس میں. اور میں نے خود جو ہے وہ میں نے کل پورا سوٹ پہنا ہوا تھا 1200 روپے کا,
وہ مل جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے برانڈڈ کپڑے اگر آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں 800 روپے کے, جو کہ پھر عقل کے خرید سے باہر ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے, معیشت کی جو صورتحال ہے, اکانومی کہاں برے طریقے سے. نہیں ایسے نہ کرو. اچھا ذرا جا کے ڈیزائنرز کے اور یہ جو ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں یہ کپڑوں وپڑوں والے, لائنیں دیکھو. اور کتنی وردیاں پہنانی ہیں آپ نے مریم نواز کو؟ ویسے جتنی پہلی بھی اتنا شور پڑا, آپ کو توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کر رہے, ہم کیوں توبہ کریں بھائی. میری سی ایم ایک تو لاگ اتنی اچھی نہیں تھی, انہوں نے اتنی گریس دی ہے اس وردی کو. میں تو بلکہ اور جتنی ہمیں اللہ کا شکر ہے جتنی تحسین ملی ہے, میں تو سمجھتی ہوں ان کو ہر وردی پہننی چاہیے. ان کو نرسز والی وردی بھی پہننی چاہیے, ان کو نرسز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو ڈاکٹرز کی بھی جو ہے سپورٹ کرنی چاہیے, ان کو ہر طرح کی وردی پہننی چاہیے. سب سے بڑی وردی ہے فوجی وردی نہ پہن لیں وہ کسی دن. تو پہن لیں گے, اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے اگر ایک وردی کو گریس دینا اور اگر یہ شو کرنا ہے کہ میں اپنی جو یہ جس بھی ادارے میں وہ گئی ہیں میں ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں, میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر جو ہے وہ یونیفارم پہن کے وہ کسی کو سپورٹ کری ہے, کسی ادارے کو, اس کے اندر کام کرنے والوں کو جو شہید ہو رہے ہیں, ایف آئی آر درج کرانے کی ریٹ ہو گئی ہے کہ مریم نواز پہ ایف آئی آر درج کی جائے, انہوں نے وردی پہنی ہے. اللہ کی شان ہے. جن کو بالٹیاں اور ڈسٹ بن پہن کے جو پھرتے تھے اور جن کے برقوں کی 100 کہانیاں ہیں, وہ ان کو وردی پہ ڈر لگتا ہے, ان کو ویسے مریم نواز سے ڈر لگتا ہے, تو ان کو ڈرنے دیں. نہیں, یہ جو ڈیلی ٹیلی گراف میں آرٹیکل چھپا ہے یہ آپ کی حکومت کی ناکامی ہے نا کہ جیل سے آرٹیکل باہر چلا گیا. ایگزیکٹلی. تو آپ, میں بھی یہی سمجھتی ہوں, اور اس کے اوپر ابھی میری کوئی کنسرنڈ اتھارٹیز سے بات تو نہیں ہوئی, لیکن میں خود سمجھتی ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ لکھا گیا یا لکھوایا گیا یا جو بھی ہے. ابھی دیکھیں نا, ایک طرف رونا ہے مزمل صاحب, مجھے ملنے نہیں دیتے, مجھے وہ شیشہ لگا دیا, وہ یاد ہے نا آپ کو, ان کے وہ شیشہ لگا دیا, ہمیں بات نہیں کر. اگر بات نہیں ہوتی تو یہ کالم کیسے لکھا گیا؟ اگر آپ جو ہے وہ کنوے نہیں کر پا رہے ہیں. آپ یہ مانتی ہیں کہ یہ انہوں نے ہی لکھا ہے؟ ہاں, وہ انڈورس کرتے ہیں. وہ دیکھیے پہلے بھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کو پتا ہے خط لکھا تھا, باہر آ کے لوگوں نے بیچارہ جو کچھ سین ایلیمنٹس ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لکھ رہے, ابھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں گے سوچیں گے. اس نے کہا میں نے لکھا ہے, میں لکھوا رہا ہوں. تو وہ پاکستان میں فساد انتشار پیدا کرنے کی ہر ایک کوشش وہ کرے گا. آپ اسے روکیں گے؟ احتجاج کی وہ کال دیتے ہیں, پنجاب میں احتجاج کرنے دیں گے؟ دیکھیے احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے, اگر تو وہ اجازت لے کر. نہیں, جس طرح پہلا دن تھا مریم نواز صاحبہ کا اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کی بھی اسی طرح سے وزیر اعلیٰ ہوں جس طرح اپنی پارٹی کی ہوں, تو پھر احتجاج کا آپ کو ملنے چلی گئی بیچاری کی, آپ نے اپوزیشن لیڈر ہی مروا دی. وہاں دیکھیں نا یہ عالم ہے, یہ سائیکالوجی دیکھیے کہ اگر آپ کوئی آپ تو کار نہیں کر رہے, آپ گالی نہیں نکال رہے, اگر آپ جو ہے ہاؤس چلنے دیں گے تو پھر آپ عہدے پہ نہیں رہیں گے یا آپ کو عہدہ نہیں ملے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور ہاؤس نہیں چلنے دینے, افراتفری پیدا کیے رکھو, یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بالکل کہا ہے, ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, جو میں نے گزارش کرنے لگی تھی. اجازت لے لیں, نہیں بالکل احتجاج کی اجازت ہے, اجازت لیں. پہلی تو بات یہ ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو آپ نہیں دیں گے, ہم سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو پھر احتجاج کیسے ہوگا؟ نہیں, میری بات سن, کیوں سڑکوں پہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ جائیں نا, مینار پاکستان بڑا شوق ہے ان کو, بار بار مینار پاکستان یاد آتا ہے. بائی دا وے جب مینار پاکستان بھی گئے ہیں اس کو بھی اجاڑ کے آئے ہیں, کروڑوں روپے کا نقصان کر کے آئے ہیں, وہاں گرلے توڑ دیتے ہیں, وہاں پودے توڑ دیتے ہیں. کہیں پر سکون سے تو وہ کر نہیں سکتے نا. اب تو مولانا فضل الرحمان بھی لاہور میں ملین مارچ کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کبھی بھی ایک پتا بھی نہیں توڑا ان کی, رانا صاحب نے کہا ان کو روکیں گے بھی نہیں. ہاں دیکھیے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, ان کے پاس 9 مئی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ان کے پاس ہمیشہ جب وہ جلوس نکالنے لگتے ہیں پولیس والوں کے سر پھٹتے ہیں, پولیس والوں کو مار پڑتی ہے, پتھراؤ ہوتے ہیں. یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر تو یہ طریقے سے بیہیو کریں, سڑکیں بند نہ کریں. دیکھیے ان کا احتجاج کا حق بالکل ہے, تو کیا باقی لوگوں کو آمد و رفت کا حق نہیں ہے؟ جن لوگوں کو اسکول جانا ہے, بچوں کو اسکول جانا ہے, جن لوگوں کو اپنے کاروبار پہ جانا ہے, ان کو حق نہیں. مسلم لیگ نون بھی تو سڑکوں پر احتجاج کرتی رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی تو سڑکوں پر احتجاج کرتی. ہم نے کبھی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, ہم نے کبھی فساد کیا, ہم نے پولیس والوں کے سر پھاڑے, بتا دیجئے. ہمیں تو مار پڑتی رہی ہے, ہم نے کسی کا سر نہیں پھاڑا. ہم نے کسی کی آنکھیں نہیں 9 مئی کو 1 سال ہو گئے, ایک کسی کو سزا تو نہیں دلا سکے. انفارچونیٹ ہے جی, یہ بالکل میرے پاس بھی سوال کا جواب انفارچونیٹلی نہیں ہے مزمل صاحب, کہ ایک طرف ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ جی سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور کیفرے کے داد تک پہنچائیں گے, دوسری طرف 1 سال ہونے کو آیا ہے. پر وہ چلان تو پنجاب گورنمنٹ نے بھیجنا ہے نا, چلان تو آپ نے بھیجنا ہے عدالت میں, آپ چلان ہی نہیں بھیج رہے. ایک منٹ, اس میں ایک فیکٹ یہ بھی موجود ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ بہت عرصہ جو ہے اس کو سٹے دے کے انہوں نے رکھا, اور انہوں نے کہا اس پہ پروسیڈ نہیں ہو سکتا. جو ملٹری کورٹس کے ذریعے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ اناؤنس بھی نہیں ہو سکتی, تو وہ بھی ایک جو ہے وہ اس کا وہ بنا. لیکن یہاں تو پرابلم یہ ہے
کہ آپ چلان لے کے جاتے ہیں یاسمین راشد کے خلاف، پولیس لے کے جاتی ہے کہ جن کی آڈیوز مشہور زمانہ ہم سب نے سنی ہوئی ہیں کہ جس کی وائس میچ کرانی ہے، کیس ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ٹیررزم کی جو کیس ہے وہ ڈسچارج ہی کر دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ریمانڈ دیا جائے کہ ان کی وائس میچ کرا دی جائے۔ یہ عالم ہے، یہ حال۔ آپ کا خیال ہے عدلیہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائے نہیں دے رہی؟ بالکل نہیں دے رہی۔ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا قصور نہیں ہے، عدلیہ کا قصور ہے۔ جو ٹالرنس جو ہے نا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے تھی تمام اکراس دا سوسائٹی۔ دیکھیے جو 9 مئی کو ہوا کیا وہ کسی کے مفاد میں تھا؟ نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے مفاد میں تھا، نہ وہ پاکستان کے مفاد میں تھا، نہ کسی ادارے کے مفاد میں تھا۔ تو اس کے اوپر اکراس دا بارڈر اس وقت فار دا ٹائم بینگ کنڈمنیشنز بھی آئیں، وہ اس کے بعد میرا خیال ہے سب بھول گئے۔ اور یہ اتنا برا راستہ ہے، یہ اتنا برا راستہ ہے کہ اگر ان کو سزائیں نہ ملی، ان کو ایسے کھلی چھٹی ملی، پھر ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کرے۔ جو پریس کانفرنس کر دے اس کو معافی دے دیتے ہیں، جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کسی کو معافی ملی ہے یا ملنی چاہیے۔ کون ہوا ڈسچارج کیس سے بتائیے؟ کوئی ایک بندہ جس نے اگر پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ کیس سے ڈسچارج ہو گیا؟ نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، نہیں ہوگا۔ اور یہ جو آپ کے اندر اختلافات ہیں، کچھ خود آپ کئی لوگ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، آپ کئی لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں نتائج کو مشکوک کرتے ہیں، تو وہ کافی کسی ہے۔ اپنے حلقے کی حد تک ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جو لوگ ہارے ہیں، ظاہر ہے وہ بیچارے، وہ عابد رضا کوٹلا ہیں، جاوید لطیف ہیں، ہر ایک کانسٹیٹوینسی کی نا ہر ایک کانسٹیٹوینسی کی نا اپنے اپنے پرابلمس ہیں۔ اب کوٹلا صاحب جو ہیں ان کا ہمیشہ سے انہوں نے اینٹی چودھریز جو ہے پالیٹکس کی ہے، اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ وہاں سے ہارے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ اتحادی ہیں تو ان کا ایک کنسرن ہے۔ جس طرح جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ کبھی ہارے نہیں تھے، وہ اس دفعہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہار گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر کانسٹیٹوینسی کے حساب سے کچھ کنسرنز ہیں، ہمیں بھی بہت کنسرنز ہیں۔ جو اب کے پی کے اندر جو فارم 47 آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کچھ، وہ فارم 47 جس پر پنجاب میں کوئی ایک آدھا فارم 47 نکال کے وہ دیکھیں گے اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ کے پی کے اندر بہت سارے فارم 47 پہ اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، صرف پنجاب میں جو ہے وہ کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہم کے پی میں جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، آپ پنجاب میں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں۔ دیکھیے دونوں جگہ بنا دیں۔ جوڈیشل کمیشن کا یہ کام نہیں ہے سہروردی صاحب، دھاندلی کی تحقیقات جو ہے نا یہ ایک وہ تو مستعفی ہونے کی بات بھی کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی۔ دیکھیے ان کی تو خواہشات پہ چلایا نہیں جا سکتا نا، ملک کو قانون اور آئین کے اس کے مجھے چلنا ہے۔ اب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ان کی اپنے دور حکومت میں ہمارے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی المعروف مطلب جو آئین شکن ہیں سوری صاحب، وہ پیروں کے انگوٹھے لگے ہوئے ان کے بیلٹ پیپرز کے اوپر، وہ 5 سال سٹے پہ حکومت کر گئے۔ یہ ہمیں بتائیں گے، یہ ہمیں کہیں گے، اور جو خود آر ٹی ایس بٹھا کے آئے تھے، ہمیں یاد ہے، ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ اب نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بن رہے ہیں؟ بالکل بن رہے ہیں، اور ہم نے تو ریزولوشن پاس کیا ہے، ہم نے گزارش کی ہے کہ جی بہت ضروری ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا صدارت کے عہدے پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ پنجاب میں وہ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، نواز شریف مرکزی حکومت میں ان کی انوالومنٹ کم ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب بھی، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے مشورے کے بغیر، ان کی رائے لیے بغیر، ان کی گائیڈنس کے بغیر جو ہے وہ کرتے ہو۔ تو یہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلام آباد زیادہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو دکھتے نہیں ہیں، لیکن ایک مشکل سوال مجھے کہتے ہیں نواز شریف صاحب سعودی عرب کیوں نہیں گئے؟ کیوں؟ جب وفد کیا تھا مریم نواز صاحبہ گئی تھی، سب گئے تھے، نواز شریف صاحب کیوں نہیں؟ بہت شارٹ ٹرپ تھا وہ، ہمیشہ 10 دن۔ اس کی بعد ان کے نہ جانے کی وجہ سے قیاس سرائیاں یوں کہہ لیجیے کہ رومرز تھے۔ سرائیاں تو اس ملک میں کسی بھی بات پہ ہو جاتی ہے، کیا سرائیاں اس ملک میں کسی بھی بات پہ ہو جاتی ہے، کراس سرائیوں کو تو چھوڑ ہی دو نا۔ نہیں، یہ رمضان آخر وہ کیوں نہیں جا سکے؟ نہیں، وہ چونکہ یہ پورے پروگرام یہی تھا کہ وہ کہتے ہیں روک، میں بچی کے ساتھ سیدھا کر دیا، وہ کہتے ہیں انہیں روک دیا گیا، جانے نہیں دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کو گن پوائنٹ پہ کوئی نہیں وہ کر سکا، تو مطلب اب تو ان کی حکومت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے وہ پروگرام ان کا یہ تھا کہ ان کو آخری اشرا، پوری فیملی آج سے نہیں سالوں سے وہ آخری اشرا وہاں گزار
گزارتے ہیں, لیکن چونکہ پریزیڈنشل الیکشن تھا, اس سے پہلے سینٹ الیکشن تھا, تو نہیں جا سکے, اور پھر یہ 2 دن کا صرف ایک ٹرپ جو ہے وہ بنا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا. پھر یہ ہے کہ یہ بھی کنسرن تھا کہ کم لوگ جو ہے وہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جا رہے تھے, تو کم لوگ جائیں اور وہ کریں, تو پھر انہوں نے کہا کہ آخری سوال کے پی سے وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد پہ آئیں گے, آئیں گے تو اٹک پہ تو پنجاب حکومت آ جائے گی نا, اسلام آباد بعد میں آئے گا, تو پھر پہلی ذمہ داری تو آپ روکیں گے یا انہیں اسلام آباد والوں کا کام ہے وہ روکیں یا نہ روکیں, آپ لوگ جانے دیں. اگر تو وہ کوئی انسانوں والا ایجنڈا لے کے آئیں گے تو ہم ان کو پھول پیش کریں گے, وہ بالکل اٹک کے پل پہ. ہاں, اور اگر وہ فساد پیدا کرنے آئیں گے اور اگر وہ چڑھائی کرنے کسی انقلاب کے لیے آئیں گے تو انقلاب انشاءاللہ پیک کر کے وہیں سے بھیجیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, وہ کہتے ہیں مڈیالہ سے چھڑا کے عمران خان کو کے پی لے جائیں. مڈیالہ کے بعد 10 بندے تو اکٹھے کر لیں, کئی دفعہ کال دی ہے نا, عید والے دن بھی کال دی تھی, کتنے بندے تھے وہاں, تو پہلے ڈیالہ کے بعد خود تو کٹھے آئیں گے, ڈیالہ سے چھڑا کے واپس لے جائیں گے. اٹک کے پل پہ میں نے کہا نا کہ ان کو انقلاب ان کا اچھی طرح پیک کر کے ان کو واپس بھیجیں گے. اب فی الحال آپ لوگ تو امدادی سامان بھجوا رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کو. آج چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے اوپر وہ 6 ٹرک جو ہیں وہ 2500 خاندانوں کے لیے وہ ہم بھیج کے آئے ہیں. بہت نقصان ہوا ہے بارشوں سے کے پی کے اندر, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کے پی کی حکومت کی طرف سے کوئی امدادی پیکج اس بارے میں کوئی خبر, جب بھی کے پی کی حکومت کا آپ ان کے ترجمان کو سنیں, چیف منسٹر کو دھمکی دینے کے لیے, اڈیالہ کو رونے کے لیے وہ آئیں گے, کے پی کے لوگوں کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں چلے اچھا ہے وہ نہیں کر رہے, لیکن یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, اور اس میں اگر آپ ان کی بات نہیں کرتے تو یہ ہمارا فرض ہے. یہ چیف منسٹر صاحبہ کو وہ کے پی کے کی چیف منسٹر نہیں ہے, لیکن وہ اس پاکستان کی بیٹی ہیں, اور کے پی کے تو ان کا سسرال بھی ہے, اور ہم نے ہمیشہ پنجاب نے اپنا رول ادا کیا ہے. وہ ڈینگی آئے تب بھی, وہ زلزلہ کے پی کے کیوں آئے تھے, گورنر کے پی کے کیوں مل کے گئے مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو, کیوں نہ ملتے. وہ کے پی کے کی جو وہ بہت بیچارے متاثر تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہے کہ پنجاب اتنا کام کر رہا ہے, اور ہمارا جو چیف منسٹر ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں آپ کو, پرائم منسٹر ہاؤس میں جب یہ آئے تھے گنڈا پور صاحب, تو وہاں پر ایک افسر سے جو ہے وہ انفارمل سے گفتگو میں پتہ چلا کہ کے پی کے حکومت رمضان میں افطار کے بعد سو کے اٹھتی تھی. تو ہاں جی, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں شہری تک جاگتے کہ وہ سعودیہ کو مجھے یہ بتائے ورکنگ آورز جو ہے سرکاری اداروں کے, وہ کل ہی جاگتے ہوں گے نا, پھر سرکاری محکمے تو پھر چلے جاتے ہیں اپنے. یہ تو جواب دینا بنتا ہے بھائی, ان کا بنتا ہے. لیکن آخری سوال, کوئی ایک پروجیکٹ بتا دو جو کے پی کے نے اناؤنس کیا ہوگا, جب وہ آئیں گے وہ گالی دینے کے لیے آئیں گے, جب وہ آئیں گے ہمارے فنڈز کا مسئلہ 1500 ارب دے دیں پھر ہم, ہاں فنڈز کا مسئلہ ہے, فنڈز تو ظاہر ہے پھر نہیں, فنڈز ہم تو جنریٹ کر رہے ہیں نا اپنے, ہم نے اپنے, اور وہ پتہ نہیں کون سا حساب کتاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے مطلب ڈیٹیلز جو ہے وہ تو نکال کے دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن بہت سارے جو بجلی چوری کے حوالے سے جو ان کی طرف واجب الادا ہے پیسے, جو چیزیں ان کی طرف واجب الادا ہے, پھر وہ سب بیٹھ کے اس کو. آخری سوال ازما صاحبہ, کیپٹن صفدر صاحب ہر تھوڑے عرصے کے بعد آن سکرین کچھ ایسا بیان دیتے ہیں کہ ایسا دھماکہ کر جاتے ہیں. ابھی تو خاموش ہیں جب سے سی ایم بنی ہے نہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ انہوں نے کر کے کہا نا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر آپ کیوں آئیں گے, مولانا صاحب ہی کیوں آئیں گے, کیوں نہیں ان کے اپنے سسرال والے. نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیے انہوں نے مولانا صاحب کی ہوتا نا ایز اے رسپیکٹ میں کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم ہوگا تو مولانا صاحب ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ان کا یہ مطلب ہے کہنے کا. تو فیملی تو ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. کیپٹن صفدر صاحب ایک پیج پہ مریم نواز صاحبہ نے تو کلیم کیا تھا کہ مطلب ان کی اپنی سوچ ہے, ان کا اپنا ہے. دیکھو نہیں, وہ بالکل ایک سیاسی, وہ ایک کارکن ہے, وہ بہت روٹس ہیں ان کی, وہ ایک درویش سے آدمی ہے. لیکن آپ یہ اس بات کو تو آپ اپریشیٹ کریں, آپ کے سوال کے ساتھ یہ ریلیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں ان کو جو ہے وہ کسی حکومتی معاملات میں اپنی بیگم کے ساتھ کہیں انٹرفیئر کرتے ہوئے کہیں آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ ان کا بہت اچھا اور لیگل جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس کو استعمال کرنے کی, اس عہدے کو کبھی اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ اپنے حلقے کے اندر جو ہے اگر کمپیریزن کریں زرداری صاحب کے ساتھ تو پھر تو اٹس اے ویری گڈ یو نو کمپیریزن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ازما صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے خصوصی وقت کے لیے, آپ نے اپنا ٹائم نکالا, ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ مجھے بریک اناؤنس کرنا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, مزمل سہروردی صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ لنک کے تھرو. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. السلام علیکم بخاری صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی بہت ویلکم, تھینک یو.
بخاری صاحب میں ٹھیک ہوں. مزمل آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. بخاری صاحب آزادی صحافت کا عالمی دن ہے, تو پاکستانی صحافت اس وقت کہاں کھڑی ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ ایک فیک نیوز پروپیگنڈا کا ایک یلغار ہے, ایک ہماری آزادی کا مسئلہ ہے, ان کالڈ سینسرشپ ہے. دونوں کے درمیان ہم کہاں کھڑے ہیں آزادی صحافت کے اس عالمی دن پر؟ بہت شکریہ کیوان آپ کا بھی اور سہروردی صاحب آپ کا بھی. مزمل میں اور آپ تو بہت لمبے عرصے سے وٹنس ہیں اس صورتحال کے جو پاکستان میں صحافت کے اعتبار سے ہے. تو دو طرح کا اس کے اوپر کامنٹ میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس کو ماضی کے ساتھ کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کریں تو حالات شاید اتنے شدید خراب نہیں ہیں جتنے مثال کے طور پر فوجی ڈکٹیٹروں کے دور میں رہے. اگر آپ کو یاد ہو یہ پاکستان ہی میں ہوا تھا, پوری دنیا میں اور کہیں نہیں, جہاں جرنلسٹوں کو کوڑے پڑے تھے اور وہ بھی سر عام لوگوں کی موجودگی میں. آپ کو یاد ہوگا 1962 میں جب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس بنا تھا تو اس کو بلیک لا کہا گیا اور اس کے خلاف ایک لمبی سٹرگل کی جرنلسٹوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے. تو کمپیریٹیو ٹرمز میں تو صورتحال شاید اتنی بدتر نہیں ہے, لیکن آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. سب ٹھیک نہیں ہے صحافت کے اعتبار سے. بہت سارے ایکشنز ایسے ہیں اور بہت ساری کوششیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ صحافت کا گلا جو ہے مزید گھونٹا جائے, چاہے وہ پیکا کے قوانین کی کوشش ہو جس کے اوپر جرنلسٹوں نے تاریخ کے مطابق ریئیکٹ کیا اور اس سے کافی حد تک جان چھوٹ گئی, لیکن ابھی بھی حکومت جو ہے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہ رہی ہے, ایسے قوانین لانا چاہ رہی ہے. میرے خیال سے ہر رجیم کا یہ مسئلہ رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے سیاستدانوں میں ٹالرنس لیول بہت کم ہے. وہ آئینہ دیکھنے کے عادی نہیں ہیں, وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے. یہ مسئلہ سیاستدانوں کا ہے. بخاری صاحب سیاستدانوں کا ٹالرنس لیول کم ہے یا کہیں اور ٹالرنس لیول کم ہے؟ وہ مسئلہ تو کہیں اور ہے. آپ نے صحیح سوال کیا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے جی. 3 ہمارے ہاں ملٹری انٹرونشنز ہیں. ضیاء الحق ہے, ایوب خان تھا اور پھر جنرل مشرف تھا. تو ان کے دور میں تو میں نے حالات آپ کو بیان کر دیے جرنلسٹوں کے کیا ہوئے تھے. کوڑے لگنے سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک کے ایکشنز ہوئے تھے, کلنگ تک بھی ہوئی تھی. اب جو صورتحال ہے یہ بالکل آپ کا اشارہ پنڈی کی طرف ٹھیک ہے, لیکن جو سویلین رجیمز ہیں اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو سویلین لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے جاتے ہیں لوگوں کے نام پر, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, چاہے نواز شریف تھے, چاہے کوئی بھی تھا, وہ ان کا بھی ٹالرنس لیول سکویز کر جاتا ہے اور ان کی برداشت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے. جہاں جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہاں تو خیر ہمیشہ سے ہی پریس کو گیگ کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. میں نے آپ کو پریس اینڈ پبلیکیشن لا کا بتایا جو اس ملک میں کچھ 4-5 دہائیوں تک جو ہے نافذ رہا, جس کے تحت جرنلسٹوں کی زندگی جو ہے وہ ایک عذاب تھی. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, چاہے وہ پنڈی ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, ایوان صدر ہو یا ایوان وزیر اعظم ہو, ٹالرنس لیول کا ایشو ہر جگہ ہے. اچھا اب آج کی ذرا بات کر لیں آپ سے کہ بانی پی ٹی آئی, مجھے کہنا ہے انہیں بانی پی ٹی آئی, اور ان کا آرٹیکل ڈیلی ٹیلی گراف میں چھپا ہے آج, تو جیل میں ہیں وہ. آپ اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں, آپ چاہے ایک ٹی وی کو ہیڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ بہت عرصہ پاکستان کے ٹاپ کے اخبارات کے ایڈیٹر رہے ہیں. بطور ایڈیٹر آپ کے پاس ایک آرٹیکل آئے جو بندہ جیل میں قید ہو, آپ وہ آرٹیکل چھاپیں گے کہ یہ طے کیے بغیر کہ اس نے لکھا ہے یا نہیں لکھا کہ اس کا آ گیا ہے کہ وہ جیل میں ہے, یا نہیں چھاپیں گے؟ گھوسٹ رائٹنگ ہے یا ایکچول رائٹنگ ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی گمبھیر سوال آپ نے کیا ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز این ایڈیٹر میں یقینی طور پہ اس کو ہولڈ کروں گا, اس لیے کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کیا انہوں نے خود آتھر کیا ہے یا کسی سوڈو جرنلسٹ نے یا کسی دوسرے شخص نے ان کے لیے لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرٹیکل ایک دفعہ پہلے بھی چھپا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور یہ اب دوسری دفعہ ہے کہ ان کا آرٹیکل کسی غیر ملکی جریدے میں چھپا ہے, اور پہلا اکانومسٹ میں تھا اور اب یہ جو ٹیلی گراف میں ہے. دیکھیے یہ اپنے ملک کی جو ڈرٹی لینن ہے اس کو باہر دھونے کے جو نقصانات اور جو تباہیاں ہیں ان سے تو میں آپ سب واقف ہیں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ورڈ اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. مجھے اس بات پر بہت خوشگوار حیرت ہے کہ وہ کبھی تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ جیسا ڈیموکریسی لور جنرل پیدا ہی نہیں ہوا. کبھی وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں تو 4 سال بیٹھ کے چنے بیچتا رہا ہوں, وہ سارا ملک تو فوج چلا رہی تھی.
کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں, ان کے کسی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا بخاری صاحب پرابلم اب یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے فلیکسیبلٹی شو نہیں کی جاتی. آپ نے کہا ڈرٹی لینن باہر نہیں دھونا چاہیے, لیکن کیا پاکستان کے کسی اخبار میں یہ چھپ سکتا تھا؟ جی میں نے تو آپ کو ایک بحیثیت ایک سٹنگ ایڈیٹر کے بتایا ہے کہ اگر یہ آرٹیکل میرے پاس آتا تو میں اس کو نہیں چھاپتا, اس لیے کہ اس کے اندر انگارڈڈ ایکوزیشن ہے, بغیر کسی ثبوت اور جواز کے اتنی سیریس ایلیگیشنز ہیں اس میں. اب اگر ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا یہ کہے کہ مجھے کوئی مروانا چاہتا ہے اور اس کا پرچہ فلاں پہ درج کر دیں, اب یہ سب کچھ ہوا میں ہے, مطلب ہے اس کی کوئی سبسٹنس نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اس قسم کی چیز کو چھاپنے سے پہلے تو میرے خیال سے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا. لیکن بخاری صاحب اس میں آزادی صحافت بھی پھر آڑے آ جائے گی اور بھی بہت سارے مسئلے آڑے آ جائیں گے. چلیں یوں ہی کہہ لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بھٹو صاحب نے جیل سے کتاب لکھی, جیل سے لکھنے کا رواج تو پرانا ہے, لوگ جیل سے کتابیں بھی لکھتے ہیں, جیل سے مضمون بھی لکھتے ہیں, جیل سے پرچیوں کی صورت میں چیزیں باہر آتی رہیں. مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کا خط آیا جیل سے, تو آتی ہیں چیزیں جیل سے. دیکھیے جیل سے چیزیں آتی ہیں, آتی رہی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ چھپی تھی وہ ساری کی ساری پرچیوں کے ذریعے وکلا کے ذریعے باہر گئی تھی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ خود ہی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل کہاں سے آیا ہے. مطلب ہے کہ اگر تو یہ جیل سے باقاعدہ لکھ کے انہوں نے خود سے اپنے ٹویٹر ہینڈلر سے اس کو آن ایئر کیا ہے, سوشل میڈیا کو دیا ہے, تو یہ وائلیشن ہے اس تمام جیل مینول کی جس کے تحت وہ اس وقت جیل میں ہیں. اگر انہوں نے پرچیوں کے ذریعے دیا ہے تو اب آپ سوچ لیں, کیونکہ ہر ایک کی تلاشی ہوتی ہے. اچھا بخاری صاحب یہ تمام باتیں ایک طرف, اب بات اگر ڈیل کی کر لی جائے, اسٹیبلشمنٹ کا رویہ سامنے ہے, طریق انصاف کا رویہ آپ کے سامنے ہے, بانی پی ٹی آئی کسی طرح سے کمپرومائز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, یوں کہہ لیجیے جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے. ایسے میں برف کیسے پگھلے گی, معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے, حالات اچھے کی طرف آگے کیسے بڑھیں گے؟ آج کا آرٹیکل تو مزید آگ لگا رہا ہے. دیکھیے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں اور یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی ڈیل آفر نہ انہیں پہلے ہوئی ہے نہ اب ہو رہی ہے, اور جب تک عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف ہیں نہ ہوگی. یہ میری بات آپ ایک طرف ریکارڈ پہ رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کمپین چلانے جا رہے ہیں, جو تحریک چل رہی ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ہے یا اکیلے ہے, تو یہ حکومت گھر چلی جائے گی, ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور سٹنگ گورنمنٹ کا دشمن ایک ہے, جب تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کٹی نہیں ہوگی تو نہ خان صاحب باہر آئیں گے, نہ خان صاحب کی حکومت دوبارہ واپس آنے جا رہی ہے, نہ ہی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو ایک تو یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی خبریں چلاتے رہتے ہیں. میں آپ کو اگر اس کی مثالیں دینے بیٹھوں تو آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک تصویر ریلیز ہوئی تھی جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے کی تھی, جس میں پوٹن صاحب ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کے بیک ٹائٹل کے اوپر خان صاحب کی تصویر ہے, اور تاثر یہ دیا گیا تھا کہ پوٹن صاحب جو ہے روس کے صدر, وہ عمران خان کی سوانح عمری پڑھ رہے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد اے ایف پی نے فلو چھوڑا کے رکھ دیا ان کا, جب انہوں نے کہا کہ یہ ساری فیک ہے, اصل تصویر یہ ہے. تو جس طرح کا تاثر وہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کا سوشل میڈیا ہینڈلر اپنے فالوورز کو میسیجز دیتا ہے, دے اسٹارٹ بلیونگ دیٹ. نہیں تو ابھی تو یہ بھی چلا نا بخاری صاحب, یہ جو کلٹ کہ ایرانی صدر اڈیالہ جیل پہنچ گئے اور خان صاحب کو گلے مل کر رونے لگے اور ایرانی وزارت خارجہ کو اس کی تردید جاری کرنی پڑ گئی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن سے پہلے جو بائیڈن صاحب جی تشریف لے آئیں جیل میں ان سے ملنے. یہ عدلیہ کے حوالے سے بھی اس آرٹیکل میں 6 ججوں کے خط پہ اور چیف جسٹس پر بہت تنقید ہے. پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے چیف جسٹس کے خلاف بہت ٹویٹ بھی کیا گیا. آج کے آرٹیکل میں بھی یہ سب کچھ ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ عدلیہ کو, اچھا چلیں ہم مان لیتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ڈرٹی لینن, وہ جوڈیشری کو بھی دباؤ میں لا رہے ہیں. دیکھیے میں اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ یہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے. آپ دیکھیے وہ ججز جنہوں نے سب سے زیادہ سہولت کاری کی پی ٹی آئی کی, انہوں نے جب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کا فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کے فالوورز دے ان تمام ججوں کی تصویریں گاڑیوں کے اوپر لگا کے ان کے اوپر جوتیاں برسائی تھی. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے, ریکارڈ کے اوپر موجود بھی ہے. وہی ججز تھے. اس لیے وہ ججز کو پریشر میں لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ
کہ آپ اس طرح کا پریشر جو ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. اس کی وجوہات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ہائی کورٹ سے وہ بہت کمفرٹیبل ہے, نیچے کے ججز جو ہیں وہ جس طریقے کے فیصلے ہو رہے ہیں. میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا, میں آپ کے پروگرام میں بات یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پنجابی میں ہم پہلے سنتے تھے تانے کے طور پر کہ وکیل نہیں جج کر لیں. یہاں تو جج ہوئے ہوئے ہیں, اب اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ اچھا بخاری صاحب, 8 فروری کے حوالے سے بھی خان صاحب نے اس میں آرٹیکل میں بھرپور مینشن کیا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے, عوام نے جس طرح سے سپورٹ کیا الیکشن میں بانی پی ٹی آئی کو, ان کی پارٹی کو, ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا 2 سال جس طرح سے انہیں کارنر کرنے کی کوششیں کی گئی, اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ جی اس کے اوپر میں ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں, بصورت اس کے کہ وہ یہ تسلیم کریں کہ جو الیکشن 2018 میں ہوا تھا اس کا بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں کہیں کوئی جواب نہیں ہے. جب رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور جس طریقے سے 4-4, 5-5, 6-6 دن کے بعد ریزلٹس آئے, جس طریقے سے پولیٹیکل ایجنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا, اور اس کے بعد جس ڈھٹائی سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں نا. ٹھیک, اس کا مطلب آگے آنے والے ٹائم میں یا آنے والے الیکشن میں ایک اور پارٹی تیار رہے, یہ سلسلہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے گا؟ دیکھیے ہماری تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ ہمیشہ ایک تھرڈ ہارس جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے. موصوف بھی اسی صورت میں آئے تھے اور آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے خصوصی وقت کے لیے. مجھے اور مزمل سہروردی صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.